اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات بر محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تمام تر تعریف ہے اس خالق توفیق کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ذکر آل محمد برپا کر سکیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے نظر کیا وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے نظر کرنے کا، پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی محکم کتاب، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ ایک طرف خداوند عالم اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میرے بندو، میں تمہیں دینے والا ہوں، لیکن ہم کس کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہے ہیں، ہم کس سے طلب کر رہے ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے ظاہراً ہماری روش یہ ہے اکثر و بیشتر کہ ہم ان افراد کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان افراد سے مانگتے ہیں کہ جو خود خداوند عالم کے محتاج ہے۔ یہ پوری کائنات عالم، یہ پوری انسانیت، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند پرند انسان، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں خداوند عالم کی محتاج ہیں۔ اور ہم جو ہے اگر کسی کی طرف ملتجی ہو رہے ہیں، بے شعوری کی وجہ کہہ لیں یا لا علمی کی وجہ کہہ لیں، ہم کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اگر کوئی مشکل درپیش آ جائے تو اپنے جیسے ایک خاکی انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے اپنی حاجت رکھتے ہیں اور اس سے اپنی طلب رکھتے ہیں۔ لیکن خداوند عالم اپنی محکم کتاب میں کہہ رہا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن ہماری کم علمی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے جاتے ہیں۔ خداوند عالم کی ذات وہ ذات ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے، ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس ذات اقدس کو اگر آپ دیکھیں، ہم دیکھیں، غور کریں کہ کس ذات نے یہ دعوت دی ہے ہمیں کہ تم مجھے طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اگر اس کی بارگاہ کو دیکھیں، اس کی ذات کو دیکھیں تو تمام تر چیزیں کائنات عالم کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر انسان کو عزت چاہیے تو وہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، انسان کو اگر شہرت چاہیے وہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، انسان کو اگر زندگی چاہیے تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، انسان کو اگر شفا چاہیے تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، انسان کو اگر صحت چاہیے تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، انسان کو اگر مال چاہیے تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہماری کم علمی یا یہ کہہ لیں کہ بے توجہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے، خداوند عالم ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مصیبتوں میں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہوں۔ اب آپ غور کریں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ جو ائمہ علیہم السلام سے ہم تلک پہنچا ہے، دعا جب ہم کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اپنا سر بلند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اوپر ہے جو ہم اوپر اس کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگتے ہیں؟ تو نہیں، اللہ اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں۔ تو پھر یہ دعا کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ کیوں بتایا، ائمہ نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ جب دعا کرو تو اپنے سر کو بلند کرو، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو؟ تو اللہ نے، اہل بیت نے اس لیے ہمیں یہ طریقہ بتایا
کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ کہ جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا سر کسی کی بارگاہ میں جھکے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس نے مجھے سجدہ کیا ہے وہ اب کسی کے بارگاہ میں جا کے نہ جھکے، بلکہ میری بارگاہ میں آئے، اپنے سر کو بلند کرے، مجھ سے طلب کرے جو چیز اس کو چاہیے۔ اگر اس کو عزت چاہیے تو میں دوں گا، اس کو اگر دولت چاہیے تو میں دوں گا، اس کو اگر شہرت چاہیے تو میں دوں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ ہم سے اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، کسی اور کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو اللہ سے مانگیں، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، وہ بہترین دینے والا ہے، اور اس کے دینے میں اور اوروں کے دینے میں بہت فرق ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی بخل نہیں پایا جاتا، اللہ کے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی لمٹ ہے، کسی چیز کی حد ہے، وہ خود لامحدود ہے، اور وہ جو کچھ دے سکتا ہے اس کی بھی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ جب آپ کو عطا کرے گا تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کی بارگاہ میں جا کے کسی سے اگر آپ طلب کریں گے تو وہ آپ سے حساب لے سکتا ہے، وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ مثلا اگر آپ اپنی حاجت کسی ایک مالدار آدمی کے سامنے پیش کریں، کہیں کہ آج مجھے مثلا یہ حاجت ہے، اور وہ آپ کی حاجت دور کر دے، ایک دن آپ گئے، اس نے آپ کی حاجت دور کر دی، لیکن آپ اگلے دن پھر اس کے پاس کوئی مسئلہ لے کے جائیں تو وہ آپ سے الکسائے گا، آپ سے کراہیت محسوس کرے گا کہ یہ تو روزانہ میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، روزانہ مجھ سے مانگنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اسی سب چیزوں سے بچانے کے لیے، انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، کسی اور کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ تم میرے بندے ہو، تم مجھے سجدہ کرتے ہو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اور ہمیں اگر کسی چیز کی طلب ہے، ہمیں اگر کسی چیز کی حاجت ہے تو ہمیں خداوند عالم سے مانگنا چاہیے، وہ بہترین دینے والا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں وہ تمام مومنین کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 محرم ہو چکی ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خیام فرات کے کنارے سے ہٹا لیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اس حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس مظلوم امام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کو کربلا کے میدان میں بنا پانی کے شہید کر دیا گیا، بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، امام حسین کی وہ ذات اقدس ہے، وہ ذات گرامی ہے، وہ سخی شخصیت ہے مولا حسین کی کہ آپ نے اپنے دشمن کو بھی پانی پلایا، وہ پانی کہ جو آپ کے لشکر کے لیے تھا۔ میرے امام کی کریمی دیکھیں کہ وہ لشکر جو آپ کا دشمن ہے، وہ لشکر جو آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اسی لشکر کو آپ نے اپنے گھر والوں کا پانی، اپنے ساتھیوں کا پانی اس لشکر کو پلا دیا۔ عزیزان محترم، کتنے کریم ہیں امام، کتنے کریم ہیں کہ امام جانتے ہیں کہ اگر میں یہ پانی اس لشکر کو دے دوں گا تو میرے پاس پانی نہیں بچے گا، لیکن امام تب بھی اپنے دشمن کو پانی پلا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہ لشکر کہ جس کا سربراہ، جس کا سردار حر بتایا جاتا ہے، ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ حر امام حسین کے سامنے آپ کا رستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد امام کی لجام فرس کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے، مولا میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ مولا کہتے ہیں، اے حر میرے رستے سے ہٹ جا۔ حر نہیں ہٹتا، اور امام کہتے ہیں، اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ جیسے ہی حر نے یہ جملہ سننے کے بعد امام سے کہا، امام آپ نے تو یہ جملہ میرے لیے کہہ دیا، لیکن میں آپ کے لیے جملہ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ سیدہ کے لال ہیں، آپ خاتون جنا کے لال ہیں۔ عزیزان محترم،
مختصر کر کے آپ کے سامنے مسائل پیش کروں۔ وہ وقت بھی آیا شب عاشور، یہی حر ہے کہ جس نے حسین کا رستہ روکا تھا، یہی حر ہے الاتش کی صدائیں سن کر یہ حر بے چین ہے، اپنے خیمے میں کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، حر کو چین نہیں ملتا۔ حر پسر سعد کے پاس پہنچنے کے بعد پوچھا، پسر سعد کیا کل جنگ ہوگی؟ پسر سعد نے کہا ہاں کل ایسی جنگ ہوگی جو تاریخ عرب میں ابھی تلک نہیں ہوئی۔ حر بے چین ہو کر پریشان ہو کر خیمے سے باہر آئے، پسر سعد کے خیمے سے باہر آئے۔ باہر جیسے ہی آئے، ادھر کسی نے حر کو دیکھا کہ حر پریشان ہے، مضطرب ہے۔ پریشانی کو دیکھ کے حر کے سوال کر لیا کسی نے کہ اے حر تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں مضطرب ہو؟ حر نے کہا، حر سے اس شخص نے کہا کہ تم کیا اس 72 کے لشکر سے گھبرا گئے ہو؟ یہ تو 72 کا لشکر ہے، کوئی اس لشکر میں کوئی اتنا توانا نہیں ابھی کہ تمام لشکر بھوکا و پیاسا ہے، کسی میں اتنی سکت نہیں کہ کوئی جنگ کرے۔ حر نے کہا کہ میں اس لشکر سے نہیں بلکہ میں فاطمہ سے گھبرا رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں فاطمہ زہرا سے۔ ادھر حر کا بیٹا تشریف لایا، حر کا بیٹا آیا، حر کے بیٹے نے آ کر اپنے باپ سے کہا بابا کیوں گھبرائے ہوئے؟ حر نے کہا بیٹا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا بابا کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ حر نے کہا میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس طرف نبی کا لال ہے، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب مختصر یہ کہ حر اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے غلام کو لے کر امام حسین کے خیموں کی جانب چلے۔ کچھ دور چلے تھے کہ اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ حر کے بیٹے نے کہا بابا آپ ہاتھوں کو کیوں بندھواتے ہیں؟ ہاتھوں کو بندھوانا تو مجرم کی علامت ہے۔ تو حر نے کہا اے میرے بیٹا میں حسین کا مجرم ہوں، انہی ہاتھوں سے میں نے لجام فرس حسین کو چھوا تھا۔ اب تھوڑی دور اور حر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ بیٹے نے کہا بابا اپنی آنکھوں پہ پٹی کیوں بندھوا رہے ہیں؟ حر نے کہا بیٹا میں حسین سے شرمندہ ہوں، اس طریقے سے میں حسین کے سامنے نہ جاؤں گا۔ عزادارو اب کچھ دور حر بڑھے تھے کہ ایک آہٹ کو محسوس کیا، اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کون آ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا جان عباس تشریف لا رہے ہیں، عباس تشریف لا رہے ہیں۔ بیٹے سے حر نے کہا بیٹا عباس سے کہہ دو ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ معافی کے لیے آئے ہیں، ادھر سے مولا عباس نے کہا اے حر ہم تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں، مجھے مولا نے بھیجا ہے۔ المختصر یہ کہ حر مولا حسین کے پاس پہنچے، مولا عباس جناب حر کو مولا حسین کے پاس لے کے آئے۔ جیسے ہی مولا حسین کی خدمت میں حر آئے اپنے کو قدموں میں گرا دیا مولا حسین کے، اور مولا حسین کے قدموں کو چومنے لگے۔ چومنے کے بعد کہا اے میرے آقا، اے ابن الزہرا، کیا میرے لیے بھی مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی توبہ ہے؟ امام حسین نے کہا اے حر تم اس دنیا میں بھی حر ہو، تم آخرت میں بھی حر ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔